अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 अप्रैल बरोज जुमेरात। इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है कि क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, जिनको अली अमीन गंडापुर को हटाकर इसलिए वजीर आला लगाया गया था कि अली अमीन गंडापुर खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली के लिए, अदालतों की बहाली के लिए तहरीक नहीं चलवा पा रहे थे, जिनको इसलिए हटाया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे थे, जिनको इसलिए हटाया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। इमरान खान से मोहब्बत करने वाला नजरियाती कारकुन, या फिर आप ये कह लें कि ये भी खबरें आई कि मुराद सईद की सोच से ताल्लुक रखने वाला कोई ऐसा नौजवान वजीर आला लगाया जाए जो सर धड़ की बाजी लगा दे, जो कंप्रोमाइज्ड ना हो। तो क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान को धोखा दे चुके हैं? क्या खबरें आ रही हैं, क्या इतलात आ रही हैं? एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े ऐलानात किए हैं जंग के हवाले से, और यानी आप ये कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ना मुकम्मल तौर पे होश खो बैठे, पागल हो चुका है। वो क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तानियों के लिए कौन सी बड़ी और बुरी खबर आने वाली है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले फिर सुहेल अफरीदी की बात कर लेते हैं। वीडियो को शुरू में ही बता दिया कि खान ने किस वजह से गंडापुर को हटाया था। कहा जाता था गंडापुर मुझसे मुलाकात करने नहीं आता। बहरहाल किसी तरीके से भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैनेज करके बैरिस्टर सैफ के जरिए कभी कभार गंडापुर की मुलाकात हो ही जाती थी। कोई आइडियल गंडापुर साबित नहीं हुआ खान के लिए, खान की तहरीक के लिए, खान के नैरेटिव को लेकर। लेकिन गंडापुर एटलीस्ट 2 से 3 लॉन्ग मार्च उसने किए, बार बार गिरफ्तार, या वो जिसे कहते हैं कि खुफिया मुकाम पकड़ा जाना या जेर हिरासत रहना, वो वाला मामला भी हुआ। और अडियाला जेल भी कभी कभार गंडापुर पहुंच जाता था और कभी कभार मुलाकातें भी हो जाती थी। सुहेल अफरीदी साहब जब आए तो जाहिर है हमने भी रिपोर्ट किया, सबने रिपोर्ट किया कि ये जो है ना, जिंदगी में पहली दफा एमपीए बने हैं, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है और खान से बड़ी वफाक करते हैं। और जब वो वज़ीर आला नहीं थे सुहेल अफरीदी, उस वक्त वो अडियाला पे आके जमीन पर बैठा करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे पीछे जहां भी मिल जाते थे तो वो यही कहते थे कि सिर्फ एक रास्ता है खान की रिहाई का, सिर्फ एक, कोई अदालतें नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, बस एक मुजाहमत, सिर्फ मुजाहमत से खान रिहा हो सकता है और कोई रास्ता बचा ही नहीं हुआ। ठीक है जी, आ गए और आकर उन्होंने मोमेंटम भी बनाया। एक तो उनका हवा था ना, डर था कि सुहेल अफरीदी क्या हो जाएगा। फिर मोमेंटम भी बन गया, लोग निकलना शुरू हो गए ना, सुहेल अफरीदी के नाम पर लोग निकलना शुरू हो गए। लाहौर गए लोग निकले, सरगोदा लोग निकले, पिंडी इस्लामाबाद आए लोग निकले, कराची गए सबसे ज्यादा लोग निकले, हजारा रीजन के अंदर लोग निकले। बहरहाल सुहेल अफरीदी दमादम मस्क अंदर तहरीक चलेगी। अब वो सर धड़ की बाजी लगेगी, मैं तो इसके इमरान के अंदर मारा जाऊंगा। एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज, DGISPR को चैलेंज। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मैं 3-4 चीजें आपको गिनवा देता हूं, मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा। क्या ड्रोन हमले बंद हुए? क्या मिलिट्री ऑपरेशन बंद हुआ? नहीं हुआ। क्या सुहेल अफरीदी की खान के साथ कोई मुलाकात हुई? क्या खान की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? खान की आंख का इतना बड़ा इशू, सेहत का बड़ा इशू, क्या खान का इलाज अस्पताल के अंदर हो पाया? क्या खान की एहलिया रिहा हो पाई? या क्या खान के खानदान की बहनों की मुलाकात खान के साथ हो पाई? सुहेल अफरीदी बतौर वजीर आला, क्या उनकी अपनी मुलाकात हो पाई? कहा जाता था ना कि वजीर आला जब चाहे भाई, वजीर आला के पास इख्तियार होता है, वो जब चाहे मुलाकात कर सकता है। कुछ भी नहीं हो पाया। इस्लामाबाद में मौजूद जो पीटीआई को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर हैं, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सुहेल अफरीदी पीटीआई के लिए अली अमीन गंडापुर से भी बड़े फेलियर साबित हुए हैं, हो नहीं रहे। यानी अब नैरेटिव बन गया, अब वो सेट हो गई चीजें। मैंने तो उस दिन ही बता दिया था जब ये खान की हेल्थ वाला मामला हुआ, केपी हाउस के बाहर धरना हो रहा था,
سہیل افریدی کا چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا تھا یہ لیڈروں والی باڈی لینگویج نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی تو ہو سکتی ہے, ہم عام لوگ. لیڈر کی تگڑی ایک سوچ ہوتی ہے, تگڑی باڈی لینگویج ہوتی ہے, اور رونے والے منہ نہیں بناتا. بہرحال آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ رپورٹر کہہ رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں فہیم اشرف ملک, وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی طاقت کے ایوانوں کے یعنی اندر انہیں وہ کرسی پسند آ گئی ہے, انہیں پتہ لگ گیا کہ کرسی کے ساتھ رہیں گے تو بڑا فائدہ ہے, تو شاید وہ کہتے ہیں کہ مینج ہو چکے ہیں, وہ مینج ہو چکے ہیں. بہرحال یہ خان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اگر وہ مینج ہو چکے ہیں, اور اگر نہیں بھی مینج ہوئے تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے بعد کہا جائے واہ واہ سہیل افریدی کی کیا بات ہے, خان کی رہائی کے لیے کیا ہوتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں نا اسٹریٹ موومنٹ تو چلی ٹھیک ہے, اب بن رہی ہے رہائی فورس یا رہائی موومنٹ, پھر وہ کفن باندھے گی سر پہ. یہ پی ٹی آئی پر عدم اعتماد ہے, پی ٹی آئی کی تنظیموں پر عدم اعتماد ہے, یوتھ کے ہوتے ہوئے, آئی ایس ایف کے ہوتے ہوئے, سب کے ہوتے ہوئے, کوئی مریخ سے تو نئی فورس نہیں آنی. یہی لوگ, یہی ورکر, یہی لیڈرشپ نہیں بن رہی ہے کہ لولی پاپ ہے نا جی, نہیں کوئی بن رہی ہے فورس جو پتہ نہیں چاند پر جائے گی, کوئی ناسا کا مشن ہے. کیا یہ تو عدم اعتماد ہے خان کی پہلی, جو خان پر عدم اعتماد ہے خان کی جو پہلے سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اب تاثر بڑا تگڑا ہوتا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی یا نہیں بلکہ وہ طاقتوروں کے ہاتھ میں کھلونا بن چکے ہیں. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے سہیل افریدی کو پھر کچھ کرنا پڑے گا, میدان میں آنا پڑے گا. اگر آج بھی وہ میدان میں آ جاتے ہیں, ہفتے بعد بھی آ جاتے ہیں, تو سہیل افریدی آلریڈی بہت کچھ لوز کر چکے ہیں. وہ ان کے گیم ان کے ہاتھ سے کافی حد تک نکل چکے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان سے کمفرٹیبل ہے. کون سی دیکھیں نا, ایک مہم چلا کرتی تھی سہیل افریدی ڈرگ مافیا, سہیل افریدی نان کسٹم گاڑیاں, سہیل افریدی فلانا فلانا. اب وہ بھی کہتے ہیں بھائی سہیل افریدی اچھا بچہ, کیوٹ بوائے, بہت اچھا بچہ ہے جی, سہیل افریدی کے بارے میں بات نہیں کرنی. اچھا اس کے ساتھ ہی میں ایک اور خبر, اسلام آباد میں ملاقاتیں کل بھی وی لوگ کیا تھا, بتایا تھا جو ہے وہ بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے. پھر رات کے ایک اور خبر آئی کہ پیر صاحب پگاڑا کے بڑے صاحبزادہ سید راشد شاہ راشدی کے وفد کے ہمراہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے. تو لہذا مولانا فضل الرحمان کی آپ سمجھ لے کے دہاڑی لگنے والی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے گھر کے طواف جو ہیں وہ شروع ہو گئے. ایک خبر اور جو آ رہی ہے, پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے, تاہم آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. وہ 2-3 دفعہ ان کی قیمت نہیں بڑھائی, اب حتمی فیصلہ ہو گیا. رپورٹس میں بتایا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں درآمدی لاگت کے مقابلے میں 100 روپے اور ڈیزل میں 200 روپے فی لیٹر سے زائد کا فرق موجود ہے. وہ کہہ رہے جو پیسہ شیسا خرچہ آ رہا ہے نا لانے میں, اور جو بیچ رہے ہیں اس میں 100 روپے پیٹرول میں, 200 روپے ڈیزل میں, تو لہٰذا اس کو عوام سے ہی پورا کرنا ہے نا. تو بہرحال یہ ایک بہت بری خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا اور ٹرمپ نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا, اور ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ the world respect us right now more than the ever have ever respect us before. وہ کہتے ہیں دنیا آج ہماری بڑی عزت کر رہی ہے, اس سے پہلے امریکہ کی اتنی عزت نہیں تھی جتنی وہ کہتے ہیں میں نے عزت کروا دی امریکہ کی. کیسے؟ فرانس نے ایئر سپیس کلوز کر دی. امریکی کہہ رہے ہیں فرانس, اس نے ہماری ملٹری کے لیے ایئر سپیس کلوز کر دی. اٹلی نے کلوز کر دی, اسپین نے کلوز کر دی, پولینڈ جیسا چھوٹا سا ملک اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا نہیں خبردار, آپ کی بیٹریز جو ہے نا وہ ڈیفینس سسٹم کی ادھر ہم نہیں لگنے دیں گے. کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا ٹرمپ کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں ہماری عزت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور ٹرمپ نے پھر کہا نا, ٹرمپ نے کہا ورلڈ وار 1 لگی جو کہ 1 سال چلی, ورلڈ وار 2 لگی وہ 8 سال تک لگی, کورین وار لگی وہ بھی 3 سال رہی, ویتنام وار 19 سال ہم نے لڑی, عراق وار ہم نے 8 سال لڑی, اور اس طرح افغانستان کے اندر ہم 20 سال رہے. تو اس جنگ کو تو ابھی وہ کہتے ہیں 32-33 دن ہوئے ہیں. تو ابھی جو ہے نا جنگ یہ جاری رہے گی, اور جب تک ہم اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر لیتے. اور ایک پلان خبر ہے کہ یو ایس ملٹری گیو دا پریزیڈنٹ اے پلان ٹو سیز نیئرلی 1000 pounds آف ہائیلی انرچڈ یورینیم ان ایران. یعنی پلان بنایا جا رہا ہے کس طرح سے ایران کے اندر سے اس یورینیم پر قبضہ کیا جائے. اور ساتھ ہی بڑی سخت تنقید بھی کی ٹرمپ نے. ایک تو اس نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو اس کا الزام
جے ڈی وینس پر ڈالیں گے اور اگر معاہدہ ہو گیا تو اس کا پورا کریڈٹ میں خود لوں گا. اور ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ میں نے میکرون کو فون کیا، وہ فرانس مذاق بنا رہے تھے نا، وہ فرانس کا میکرون جو جس پر اس کی اہلیہ بڑا ظلم کرتی ہے، اور ابھی تک وہ جو تھپڑ لگا تھا میکرون کو، اس کے جبڑے جو ہیں وہ درد کرتے ہیں. یعنی مذاق بنانے کی کوشش کی. اور ٹرمپ نے ظاہر آپشن بھی کوئی نہیں تھا نا، یہ جو مذاکرات کہہ رہے تھے، جو پرپوزل تھے ایران نے کہا نہیں ہم اپنی شرطوں پر جنگ ختم کریں گے، ہماری شرائط مانی جائیں گی. اب کوئی آپشن نہیں تھا. ایک تو یہ تھا کہ امریکہ لیٹ جاتا، مکمل طور پہ لیٹ جاتا. دوسرا پھر وہی ٹرمپ نے کیا، انہوں نے کہا جنگ جاری رہے گی. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. پاکستان زندہ باد.